بہتر ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین جنہوں نے ابھی بھی رکنیت رکھی ہوئی ہے نا، استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں. اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس اسمبلی کے رکن رہ سکے. 15 بندوں نے اگر یہ بل 29 پاس کیے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی شرم آنی چاہیے، جنہوں نے 90 وزیر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے 15 بندوں نے یہ بل پاس کیے. افسوس کا مقام ہے. میں اسے جمہوریت نہیں کہتا. آج ان کا ایک بیان تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آرمی چیف کا ویژن تھا جس کی بدولت یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی، اور پاکستان میں جنرل عاصم منیر کے ویژن کے سبب سبز انقلاب آئے گا. بہت شاباش آرمی چیف کو کہ انہوں نے یہ بات سوچی، اور بہت شرم کا مقام ہے پرائم منسٹر کے لیے جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. 1980 سے ان کی فیملی اقتدار کے اندر ہے. اگر آپ لوگوں کا یہی رول ہے نا تو پھر آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب آپ کو گھر جانا چاہیے. معذرت کے ساتھ آپ ڈیزرو نہیں کرتے. ایک آرمی چیف 3 مہینے میں یہ بات سوچ کے آپ کو بتا رہا ہے، اور آپ کو 40 سال میں اگر نہیں آئی ہے نا تو آپ ڈیزرو نہیں کرتے کہ آپ اس پوزیشن پہ رہیں. محمود مولوی صاحب، میں بلوں کی طرف ہی دوبارہ آؤں گا. بلوں کا طریقہ کار، فیٹ ایف کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو فیٹ ایف کی میٹنگز اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ فیسیلیٹیٹ کیا کرتے تھے. آپ اگر بخوبی واقف ہوں گے، اس پی ٹی آئی کا آپ حصہ تھے. وہ میٹنگز پنڈی ہوا کرتی تھی. نون لیگ کی قیادت بھی جاتی تھی. شہباز شریف صاحب خود جایا کرتے تھے. پی ٹی آئی کی قیادت بھی جاتی تھی، اور وہاں بیٹھ کے یہ تفصیلات طے ہوتی تھی، کیونکہ آپس میں یہ بیٹھ کے بات کرنے کو پی ٹی آئی نون سے تیار نہیں تھی، نون پی ٹی آئی سے تیار نہیں تھی. تو یہ پارلیمان کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ ہم سارا وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے درس دیتے ہیں جمہوریت، پارلیمانی جمہوریت، اور طریقہ کار میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. سر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں.